56 سے لے کر کے 59 تک آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ نے اس کے اندر مقصد بتایا ہے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، صرف اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی حلال کمائی لے کر کے آیا، خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا، اپنی بیوی کو بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے، وہ آدمی بھی عبادت کر رہا ہے جو حلال کمائی کا لقمہ لے کر کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں رکھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ رواداری کا سلوک کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے ہندو بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ ہیومینٹی، انسانیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تمام کی تمام عبادت ہیں، لیکن سب سے اہم عبادت توحید کے بعد نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اسلام میں بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، انیوارہ ہے۔ ابھی میں آپ کو لے کر کے چلوں گا، اگر انشاءاللہ آپ اسی شانتی سے اللہ ان لوگوں کے جذبات کو قبول فرمائے جو میری آواز سن کر کے یہاں تک تشریف لائے، میں مزید گزارش کروں گا کہ آپ مزید بالکل یکسوئی کے ساتھ میں، معلوم ہے اللہ کے نبی جب قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو صحابہ ایسے سنتے تھے کہ اگر ان کے سر پر یا کندھوں پر چڑیا بھی آ کر کے بیٹھ جائے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ انداز تھا ان صحابہ کا سننے کا۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اسی طریقے سے سنیں گے اور بہت ساری باتیں آپ اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے کر کے جائیں گے۔ آئیے میں صرف نماز کی فضیلت یا نماز کیا کیا ہے اس طرف لے کر کے نہیں جانا چاہتا، آپ کو بے نمازی کا جو انجام ہے اس کی طرف لے کر کے میں آپ کو جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک لفظ میں یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور بالغ ہونے کے بعد چاہے وہ بچہ یا بچی ہو، تمام پر نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے، نہیں نماز کیوں اللہ نے ہمارے اوپر مصیبت ڈال دی، کیوں فرض کی ہے، تو پھر وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نماز کا انکار کر دیا یا اس کی پیشانی پر سلبٹیں پڑ گئیں، نہیں کیا ضرورت تھی، ہم دوپہر کے وقت میں اپنے کھیت میں کام کرتے ہیں، ہم اپنی دکان میں لگے رہتے ہیں، اچانک عصر کی اذان کا اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، اے لوگو نماز کے لیے آؤ۔ عجیب معاملہ ہے، ہم اپنا کام چھوڑ کر کے نماز کے لیے آ جائیں، ہم اپنا کھیت چھوڑ کر کے نماز کے لیے آ جائیں، ہم اپنی پیاری بیوی چھوڑ کر کے نماز کے لیے آ جائیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا ذہن بنا لے کافر ہو جائے گا، کافر۔ جس طرح میں آپ کو بتاؤں، روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے مسلمان معلوم ہے کیا کہتے ہیں، ارے بھائی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب کیا اللہ کھانا تو نہیں بچا رہا ہے، کیا اللہ کچھ مال کم ہو گیا یا دولت کم ہو گئی، خزانہ کم ہو گیا، تو کیا اللہ بچت کر رہا ہے اس لیے اللہ نے ہمیں 1 ٹائم یا 2 ٹائم بھوکا رکھنے کا حکم تو نہیں دے دیا۔ اگر ایک مسلمان اس طریقے کا جملہ مذاق میں بھی اپنی زبان پر لے آئے، کافر ہو جائے گا۔ رمضان آنے والا ہے، دھیان رکھنا اس بات کو کہ اگر آپ نے مذاق میں بھی یہ بات کہی تو گویا اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کا خزانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوری دنیا مل کر کے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، تمام انسانیت جمع ہو جائے، تمام جنات جمع ہو جائے، تمام انسانیت مل کر کے اللہ کے سامنے اپنی آرزو کو رکھ دے، اللہ سے خزانے کا مطالبہ کر دے،
اور اللہ تمام کو دے دے، اللہ ہر ایک کو خزانے سے نواز دے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی آدمی اپنی سوئی کو سمندر کے اندر ڈالے۔ سمندر اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ جگ رکھا ہوا ہے، اس جگ کے اندر آپ سوئی تو جانتے ہیں نا، اس سوئی کو آپ اس جگ کے اندر ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد ذرا سوئی نکال کے دیکھیے تو اس میں پانی لگ کے کتنا آیا۔ مثال ایگزامپل آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اداہرن آپ اس جگ کے اندر سوئی ڈالیے اور ڈالنے کے بعد دیکھیے کہ کتنا پانی آیا اس سوئی کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوری دنیا مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائے، ساری دنیا کے انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ سے مانگ دے اور اللہ سارے لوگوں کو خزانہ دے دے، اللہ کے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی پانی میں ڈالنے کے بعد اس پانی میں کمی آ گئی۔ تو رمضان کے روزے رکھ کر کے اللہ پر احسان مت کیا کرو کہ اللہ کا کھانا بچ جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر معلوم ہے جو کوٹوں پر غلہ ملتا ہے، اگر کم ہوگا تو آپ کے صرف اسپیلنگ چیک کر کے آپ کے ناموں کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ دوبارہ آن لائن کرائیں گے تو 2 مہینے 3 مہینے لگ جائیں گے اور سرکار کو کچھ غلہ بچ جائے گا۔ اللہ کے ہاں مال کی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں خزانے کی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی انکار کر دے نماز پڑھنے سے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر سستی اور کاہلی کے طور پر چھوٹ رہی ہے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے نماز کی اہمیت کے لیے چند واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، مکہ والوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ میں جب پہنچے یہودی پریشان ہو گئے، لو یہ دیکھیے آخری پیغمبر اب یہاں آ گئے، یہ محمد رسول اللہ مدینہ میں آ گئے، اب یہاں کے لوگوں کو پریشان کریں گے، اب یہاں کے لوگوں کو یہ دعوت توحید دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیں گے۔ یہودی پریشان ہو گئے، کب کیا کیا جائے؟ لہذا یہودیوں نے ایک اسکیم بنائی، کیسا کرو مکہ والوں کو بھی آمنترت کیا جائے، مکہ والوں کو بھی بلایا جائے، مدینہ کے چاروں طرف یہودی اور نصرانیوں کو بھی دعوت دی جائے، بلایا جائے، اور تمام کے تمام لوگ مل کر کے امام کائنات پر حملہ بول دیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ محمد رہیں گے، اور جب محمد نہیں رہیں گے تو ان کے ماننے والے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہودی مل کر کے ختم کرتے ہیں تو شاید نہیں ختم کر پائیں گے۔ لہذا مکہ والوں کو بھی بلایا گیا، مدینہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ آج تمام کے تمام لوگ مل کر کے محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو تحت تیگ کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا دنیا سے خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا یہودیت جمع ہو رہی ہے، سارے کے سارے لوگ محمد رسول اللہ کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا، اللہ کے نبی فکر کے اندر ڈوب گئے۔ آج جس طریقے سے دنیا کے لوگ اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو اس صفحے ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہی چین جس کے اندر کرونا وائرس اس وقت پھیلا ہوا ہے، معلوم ہے عورتیں برقع نہیں لگا سکتی ہیں، مذاق اڑاتے تھے شریعت کا، اسلامی قوانین کا مذاق اور ٹھٹا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طرح ناک پہ پردہ لگا لیتی ہیں اور چلی آتی ہیں مارکیٹ کے اندر، دکانوں کے اندر یا سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ چلی آتی ہیں، نہیں ہم پردہ نہیں لگانے دیں گے، برقع نہیں لگانے دیں گے۔ میرے بھائیوں آج یہ میڈیا کا دور ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا کا دور ہے۔
مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عورت اپنے چہرے کو ڈھک کر کے میدان میں نکلے، ایک عورت اپنے چہرے کی رکھتے اور حفاظت کرے، جو اسلام کے اس قانون پر اعتراض کر رہے تھے۔ اللہ نے کرونا وائرس اس طریقے سے پیدا کر دیا کہ ان کے مرد تو عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اپنی ناکوں پر اور اپنے چہرے پر ماسک لگاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ چہرے کو چھپایا جائے، جن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ عورتیں اپنے ناکوں پر ڈھاٹا لگا کر کے آئیں، برقع لپیٹ کر کے آئیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے وائرس ان کے اندر پیدا کیے کہ عورتیں تو دو الگ کی بات ہے، مردوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ نہیں، اگر میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا میرے اندر بھی کرونا وائرس داخل ہو جائے گا، انٹری کر جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تمہارے اندر کرونا وائرس داخل کرنا چاہے گا، ساری دنیا مل کر کے، سارے ڈاکٹرز مل کر کے اس کو ہٹا لیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کتنے پرتیبندھ لگا رہی ہے یہ سرکار؟ ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چین کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک خبر آئی، حجام باربر یعنی جو نائی ہوتا ہے، اس کی دکان پہ بھی اگر کوئی آدمی آتا ہے تو وہ اپنی صحت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے گا، کہیں آپ کو کرونا وائرس تو نہیں ہے، اگر ہے تو آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، آپ اپنے بال صحیح نہیں کرا سکتے ہیں، آپ بال نہیں کٹوا سکتے ہیں۔ عجیب عجیب طریقے کے پرتیبندھ اللہ نے لگائے۔ کس اللہ نے؟ جس نے انہیں پیدا کیا۔ اور ایک جمعہ کی نماز میں لوگوں نے دکھایا، وہاں کا لائیو یوٹیوب پر آیا، فیس بک پر آیا، لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جمعہ کی نماز، جن مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں تک نہیں آنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہی لوگ معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا والیوم بڑھا کر کے آواز ہم تک بھی سنوا دو۔ اور وہی اد ننگی عورتیں صفوں میں جا کر کے کھڑی ہو کر کے نمازیں پڑھ رہی تھیں کہ ان مسلمانوں کو کرونا وائرس کیوں نہیں ہو رہا ہے، ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، لاؤ ہم بھی نماز پڑھ لیں، ہو سکتا ہے ہم بھی بچ جائیں، ہماری بھی رکشا ہو جائے، ہم بھی مکتی پا جائیں۔ بیچارے نماز، جمعے کی نماز میں روڈ جام کر دیا۔ پہلے کہہ رہے تھے یہ مسلمان روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمان روڈوں کو جام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا اثر مسلمانوں پر نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجدوں سے گونجنے والی آواز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ دیتے ہیں۔ کب تک پرتیبندھ لگاؤ گے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزل، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ساری دنیا مل کر کے اسلام کو مٹا دے، کائنات کی ہسٹری کو پلٹ کر کے دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، ابی ابن خلف کو دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو، ساری دنیا کے ان مکاروں کو دیکھ لو۔ اگر ساری دنیا مل کر کے انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اسلام کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ساری دنیا مل کر کے اسلام کو نہیں مٹا سکتی ہے، مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتی ہے۔ ہاں، کب مٹیں گے؟ جب قیامت آئے گی، قیامت کا بھونچال جب آئے گا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، تو قیامت کا یہ منظر مسلمانوں پر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ پیار اور محبت کے ساتھ مسلمانوں کو اٹھا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ساری حکومتیں مکمل نہاد ہو کر کے مسلمان اور اسلام کے پیچھے پڑ چکی ہیں۔ تو یہودیوں نے اسکیم بنائی کہ بھئی کس طریقے سے محمد رسول اللہ کی دعوت کو دبایا جائے، کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو دبایا جائے۔ ہر طریقے کی کوشش کی گئی، نہیں سمجھ میں آیا، لہذا اعلان کر دیا گیا کہ تمام کے تمام مل کر کے محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اچھا یہ یہودی ایسا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کابینہ بٹھا دی،
اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے میرے صحابہ سب تمام کے تمام مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاؤ. سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے, سارے صحابہ مسجد کے اندر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کے چہرے پر غم کے آثار ہیں, اللہ کے نبی پریشان ہیں. صحابہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا بھی پریشان ہو گئے, صحابہ بھی پریشان ہو گئے. اے اللہ کے نبی بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا پریشانی ہے, آپ ذرا ہمیں تو بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ یہودیت مکہ کے لوگوں سے مل کر کے ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں, اسلام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں, ہمیں اس مدینہ سے اکھاڑ کر کے پھینک دینا چاہتے ہیں. اے میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے ہم پر حملہ بولیں گے, ہم ان کا دفاع کیسے کریں گے, ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سارے لوگ خاموش ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں اے اللہ کے نبی, مدینہ کے ان تمام شاعراؤں پر جہاں سے یہ ظالم گھس کر کے ہمارے اوپر حملہ بول سکتے ہیں, اے اللہ کے نبی وہاں کھائی کھود دی جائے, وہاں پر بڑی سی کھائی کھود دی جائے تاکہ یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں, اور کچھ جگہ بچیں گی, ہم تمام صحابہ مل کر کے وہاں دفاع کریں گے. میں آپ کو جہاں لے کر کے آنا چاہتا ہوں ذرا آپ اس پر غور کیجئے گا. نماز کی کتنی بڑی اہمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت تھی, اس واقعے سے اس چیز کو آپ جوڑتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا, صحابہ نے مشورہ دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے کھائی کھود دی جائیں اور وہاں پھر ہم جو ہے ان لوگوں کی رکشا کریں گے, ان بارڈرز کی حفاظت کریں گے, اور پھر ہمارے اوپر یہ حملہ نہیں بول پائیں گے. سن 5 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے, جنگ احزاب, جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے, کفار بھی جمع ہیں, یہودی بھی جمع ہیں, نصارہ بھی جمع ہیں, عیسائیت بھی جمع ہے, تمام کے تمام لوگ جمع ہیں. جمع ہونے کے بعد حملہ بولنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہم سپر پاور ہیں, ہماری طاقت بہت زیادہ ہے, ہم آج ان محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے. جب مدینہ پر حملہ بولنے کے لیے لوگ آگے آنا شروع ہوئے, دیکھا صحابہ نے بڑی بڑی کھائی کھود رکھی ہیں, بڑے بڑے گڑھے کھود رکھے ہیں, لیکن ان گڑھوں سے عبور کر کے پار کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو صحابہ نے ان کا دفاع کیا. صحابہ ان سے لڑے, ان کو پیچھے ڈھکیلا, یہاں تک کہ پورا دل لگ گیا. ظہر کی نماز ٹائم سے نہیں پڑھ پائے, عصر کی نماز ٹائم سے نہیں پڑھ پائے. شام کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردگی کے عالم میں بالکل رونے کے انداز سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے نبی, آج بڑی مشکل سے میں نے سورج غروب ہوتے ہوتے عصر کی نماز پڑھی ہے. اے اللہ کے نبی, میں عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا, اس کا مجھے بڑا قلق ہے. اے امام کائنات, مجھے اس چیز کا بڑا غم ہے. اے اللہ کے نبی, اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں. اے اللہ کے نبی, عصر کی نماز بڑی مشکل سے میں نے, وقت ختم ہو چکا تھا, سورج غروب ہو رہا تھا, میں نے عصر کی نماز بالکل سورج کے غروب ہوتے ہوتے پڑھی ہے. کہا اچھا. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے عمر, تمہیں کیا معلوم
ابھی تو محمد رسول اللہ نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور یہ مغرب کا ٹائم آ چکا ہے، ابھی اس کی بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان یہودیوں کے لیے، ان مکفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے، ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائی۔ بخاری کے اندر وہ بد دعا آج بھی ریکارڈ ہے۔ کیا بد دعا کی تھی؟ حضرت عمر کو روتا ہوا دیکھا، عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، کس بات پہ عمر رو رہے ہیں؟ عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ محمد رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ ظہر کی اور عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے اس لیے رو رہے ہیں، اور روئے ہی نہیں بلکہ ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ کیا کی؟ بخاری کے الفاظ، نبی کے الفاظ جو بخاری نے ریکارڈ کیے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اللہ ان ظالموں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ دیکھیے، عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، بیچ کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نماز کو جماعت سے نہ پڑھ سکے، اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی۔ کیا فرمایا؟ ملا اللہ قبورہم ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ اے اللہ ان کی قبروں کو، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اے اللہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز با جماعت پڑھنے سے روک دیا۔ امام کائنات کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، لوگوں نے نبی کو پتھروں سے نوازا، لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے پتھر مارے، نبی کے جسم سے خون بہہ کر کے آپ کے نالین میں جم جاتا ہے۔ طائف کے اندر مکہ کے لوگوں نے جب آپ کی بات کو نہیں مانا، مکہ چھوڑ کر کے طائف چلے گئے۔ طائف کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، طائف کے لوگ ایجوکیشنل ہیں، طائف کے لوگ شکشک ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے میری بات کو سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی طائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کو ایک مان لو، اے لوگوں تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اے لوگوں ایک اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھ لو، اے لوگوں ایک اللہ کو منا لو۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو سب کو معلوم ہے کیا کیا ان لوگوں نے؟ اوباشوں اور بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا۔ پتھریلی زمین تھی، لوگوں نے پتھر اٹھا کر کے امام کائنات کے مارے۔ اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک غلام بھی آپ کے ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں، ظالم پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آج دنیا کے لوگ تمہاری ماب لنچنگ کر رہے ہیں، اگر لوگ تمہیں مار رہے ہیں، تو یہ تو دنیا کی پرانی تاریخ ہے، مسلمانوں کو ایسے ہی ستایا جاتا رہا ہے۔ اور امام کائنات کو، جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، دنیا کے اندر اگر سب سے اولیت کسی کو حاصل ہے، سب سے فرسٹ نمبر کسی کو حاصل ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امام کائنات کے سامنے کسی کا بھی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ امام کائنات اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن محمد رسول اللہ ان لوگوں کو سمجھانے گئے ہیں، لوگوں کا پرلے کا دن بنانے کے لیے گئے ہیں، آخرت کا دن بنانے کے لیے گئے ہیں، لیکن لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کو ڈیلے مار رہے ہیں، آپ کو پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے جاتے جا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر بھی لگ رہے ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔
اللہ کے نبی کو اتنے پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی زمین کے اندر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے ساتھ میں جو غلام تھے انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ پانی چھڑکنے کے بعد امام کائنات کو جب ہوش آیا، دیکھا بارش کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا آرڈر ہو جائے ہم ان طائف والوں کو پانی کے دریا بہا دیں۔ ادھر پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دیں۔ آپ کے ساتھ میں یہ سلوک کیا انہوں نے، آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کو پتھر مارے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا حکم ہو جائے ہم ان کو دو پہاڑیوں کے درمیان میں، طائف کے لوگ پہاڑوں کے درمیان میں رہتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل اور فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان کو پہاڑیوں کے درمیان میں پیس دیں۔ گالیاں کھائیں، پتھر کھائے، لیکن اس کے باوجود امام کائنات کی زبان گالی کے لیے نہیں کھلی، ان کے عذاب کے لیے نہیں کھلی، ان کو پیس دینے کے لیے نہیں کھلی، بلکہ آپ کی زبان کھلتی ہے تو کیا کھلتی ہے؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو سمجھ دے فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں میں جو اتنا میں نے واقعہ سنایا، اب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی کو گالی دی گئی، اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے، امام کائنات کو گھر سے باہر کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف کے بازار میں مارا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، اشارہ بھی چاہ رہے ہیں فرشتے، لیکن پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اگر آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہونے دو، پانی دے دیجیے، وہ آنے والی نسل ان کی ضرور مسلمان ہوگی۔ لیکن عصر کی نماز جب اللہ کے نبی کی صرف جماعت سے آپ نہیں پڑھ پائے، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے، حضرت عمر فاروق جماعت سے نماز نہیں پڑھ پائے، تو اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کہا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی، جس طریقے سے انہوں نے بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز سے ہمیں بھٹکا دیا، ہمیں عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھنے دی۔ آپ اس واقعے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ صحابہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی نہیں تھی، بلکہ جماعت سے آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور آپ نے بد دعا بھی کر دی۔ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہماری نمازیں کتنی چلی جاتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز میں ہم چوراہوں پر دکانوں پر چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، لیکن ہمیں عصر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یہ حالات ہیں ہمارے۔ اچھا ایک بہانے کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ آج بڑے بہانے رہتے ہیں، مولانا صاحب آپ لوگ تو نمازیں پڑھاتے ہو، آپ لوگ تو عالم ہو، آپ تو نمازیں پڑھ لوگے، لیکن ہم کھیتی کرتے ہیں، ہم کھلیان کرتے ہیں، ہم دکان پر رہتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں،
ہم کیا کریں؟ ہم کیسے نمازیں پڑھ لیں گے؟ ہم سے نمازیں کیسے پڑھ لی جائیں گی؟ آئیے اس بات کو بھی میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سارے صحابہ جنگ کے اندر موجود ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز یہ مومنوں پر ان کے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، تیر اور تلوار کے معاملے ہو رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دی گئی، جنگ بند کر دی گئی، سارے صحابہ نماز کے اندر لگ جاتے ہیں۔ نماز شروع ہو جاتی ہے، نماز شروع ہوئی، صحابہ جب سجدے کے اندر پہنچے، کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، کتنا بہترین چانس تھا، کتنا بہترین موقع تھا، ہم اپنی تلوار سے ان لوگوں کی گردن اڑا دیتے، ہمیں لڑنا بھی نہ پڑتا، ہمیں اپنی جانیں بھی گنوانا نہ پڑتی۔ لہذا ان لوگوں نے جمع ہو کر کے یہ اسکیم بنائی کہ اگر اب یہ لوگ سجدے میں جائیں گے تو ہم ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر جبکہ تلواریں چل رہی ہیں، اس موقع پر جبکہ صحابہ نماز میں جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا نہیں میرے صحابہ بعد میں جا کر کے اپنی راوٹی میں نماز پڑھ لینا، اپنے گھروں پہ جا کے نماز پڑھ لینا، نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ صلاۃ الخوف کا حکم نازل کر دیا گیا، صلاۃ الخوف کا، یعنی جب خوف کا معاملہ ہو، ڈر کا معاملہ ہو تو نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں وہ حکم بتا دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ آئیے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اے امام کائنات، آپ ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ ان کی رکشا کریں گے، آدھے لوگ ان کی حفاظت کریں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ بتائیے، آج ہم نمازیں پڑھتے تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اگر کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا بھائی صاحب ذرا نمازیں پڑھ لو، رہے بھائی ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، آپ لوگ تو فری ہو، آپ لوگ تو ہر وقت نمازیں پڑھ سکتے ہو، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جنگ میں صحابہ مشغول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا چلو بعد میں پڑھ لینا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا ٹائم پر نماز پڑھنا ہے۔ آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ باڈی گارڈ بن کر کے، رکشک بن کر کے، ان کی حفاظت کا دستہ بن کر کے کھڑے ہو جائیں، ان کی حفاظت کریں، اور جب آدھے لوگ نماز پڑھ لیں تو دوسرے لوگ جا کر کے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پھر وہ نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، یہاں صلاۃ الخوف نازل کر دی، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ اور ذرا بہانہ آپ ڈھونڈتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ